بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں نے اسی تہہ خانے کو دیکھا۔ میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک معمولی سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کئی ڈاکٹر نظر آئے۔ ان میں سے 2 ایک سینئر اور تجربہ کار ڈاکٹر تھے، باقی ان کے اسسٹنٹ تھے۔ 4 نرسیں بھی تھیں۔ اگرچہ انہوں نے مجھے قید خانے میں ہی رکھا تھا، لیکن پوری توجہ سے زندگی کی طرف واپس لا رہے تھے۔ رسونتی کی آواز سنائی دی، او فرہاد، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم ہوش میں آ گئے۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آ رہی ہوں۔ میں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں۔ بے شک وہ پاک پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرا سہاگ سلامت ہے۔ ٹھہرو، میں سجدہ شکر ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ آرمر نے کہا، میرے بھائی، یہ یہودی تو کمبل بن گئے ہیں، کسی طرح تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ ہم سے گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے خلاف ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہ کریں۔ وہ تمہیں ضرور زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند یسوع کی مہربانیوں سے تم ہوش میں آ گئے ہو، آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب ہمیں اطمینان ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، تم واقعی حوصلہ مند ہو۔ ایک طویل عرصے سے نہ ختم ہونے والی جد و جہد میں مصروف ہو، طرح طرح کے مصائب برداشت کرتے ہو، کتنی ہی اذیتیں سہتے ہو، کیسے کیسے خطرناک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہو، خود ان کے دام میں آتے ہو، بار بار موت کے بھیانک ارادوں سے لڑتے ہوئے زندگی کی طرف واپس آتے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے میں اب زیادہ سے زیادہ دن زندہ رہوں اور تمہاری طرح حوصلہ مند ہو کر اپنی بہن جوجو کا صحیح معنوں میں محافظ بن جاؤں۔ میں اس کی پوری باتیں نہ سن سکا۔ اگرچہ ہوش میں آ گیا تھا، لیکن بے حد کمزور تھا۔ زیادہ دیر آنکھیں کھلی نہ رکھ سکا۔ مجھ پر غنودگی طاری تھی۔ میں آرمر کی باتیں سنتے سنتے کب سو گیا مجھے پتہ نہ چلا۔ رسونتی یہودی اکابرین سے میرا مطالبہ کر رہی تھی۔ ان سے کہہ رہی تھی فرہاد کی توانائی بحال ہوتے ہی اسے رہا کر دیا جائے۔ وہ جواباً پھر اکڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، فرہاد ہمارے پاس رہے گا۔ میڈم رسونتی، تم نے دیکھ لیا ہے، ہم اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ایک بار گولیاں مارنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے ہیں۔ اگر تم اور آرمر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانا چاہو گے تو ہم مرتے مرتے فرہاد کو بھی لے ڈوبیں گے، لہٰذا وہ ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رہے گا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ سیدھی سی بات ہے، جو چاہتے ہیں وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، پھر سننا چاہتی ہو تو سنو۔ ہم وہ ٹرانسفارمر مشین چاہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ملے گی اور تم اسے بابا صاحب کے ادارے میں لے جاؤ گی تو فرہاد کبھی رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ یہاں شیبا کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے گا۔ جس طرح ہم نے خود سر شیبا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اسی طرح فرہاد پر بھی تنویمی عمل کر کے اسے اپنے کام کا آدمی بنا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے مشین حاصل کر سکتے ہیں۔ رسونتی نے سونیا سے کہا، مجھے جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہیں وہ لوگ فرہاد کو کمزور بنا کر شیبا کی طرح اس پر تنویمی عمل نہ کریں۔ اب وہ کمزور ہے، اس پر کسی وقت بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اسے اپنا معمول بنا کر رکھا جا سکتا ہے۔ سونیا نے کہا، اس کا سیدھا سا راستہ یہی ہے کہ تم اور آرمر اپنی اپنی ڈیوٹی کا وقت مقرر کر لو، اس کے دماغ میں باری باری موجود رہو، کبھی اسے تنہا نہ چھوڑو۔ جب بھی کوئی تنویمی عمل کرنا چاہے تو اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لو اور کسی بھی عامل کو اس پر اثر انداز نہ ہونے دو۔ اس روز سے رسونتی اور آرمر پوری مستعدی سے اپنے فرائض انجام دینے لگے۔ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں کبھی ہوش میں آتا تھا، کبھی گہری نیند ڈوب جاتا تھا۔ کئی دنوں تک یہی سلسلہ رہا۔ جب میری طبیعت سنبھلنے لگی تو ایک عامل میرے پاس آیا۔ اس نے اپنے طور پر بھرپور کوشش کی۔ بعد میں اس نے اسرائیلی حکام سے کہہ دیا، میں مجبور ہوں، اس کے دماغ پر ٹیلی پیتھی جاننے والے بری طرح قبضہ جمائے ہوئے ہیں، یہ میرا معمول نہیں بن سکے گا۔ اس عامل سے کہا گیا کہ وہ وقتاً فوقتاً کوششیں کرتا رہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر لمحے موجود نہیں رہ سکتے۔ کبھی نہ کبھی رسونتی بیمار پڑ سکتی ہے اور آرمر کو نیند آ سکتی ہے، یا کسی اور وجہ سے بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی غفلت کے لمحات میں فرہاد کو معمول بنایا جائے۔ ایک طرف وہ تھے اور ان کا عامل، دوسری طرف رسونتی اور آرمر تھے۔ ان کے درمیان رسہ کشی ہو رہی تھی۔ میرے چاہنے والے دشمنوں کو ناکام بناتے جا رہے تھے۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد شیبا کے ہاں ولادت کی خبر ملی۔ رسونتی نے کہا، فرہاد، اس وقت وہ سانس نہیں روک سکتی۔ آرمر تمہارے پاس موجود ہے، میں شیبا کے دماغ میں جا رہی ہوں، یہ اس کے دماغ کو پڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ میں نے کہا،
دیر نہ کرنا، اگر آرمر کسی وجہ سے غافل ہو گیا اور کوئی مجبوری آڑے آ گئی تو دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے اس کا انتظار کیا۔ وہ ٹھیک 15 منٹ بعد واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ شیبہ فراڈ نہیں کر رہی ہے، اس کے دماغ کی تہہ میں تمہارے خلاف چور خیالات نہیں ہیں، وہ سچ مچ تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے۔ میں بھی خدا کی قدرت کو مانتی ہوں، لیکن اس بات سے اب تک انکار کرتی تھی۔ اس کے چور خیالات پڑھنے کے بعد تسلیم کرتی ہوں۔ قدرت کبھی کبھی عجب تماشے بھی دکھاتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ شیبہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا خوشی نہیں ہو رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، اس بچے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ یہودی گھر میں پیدا ہوا ہے، پیدا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے ایسا سوچنے سے تقدیر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ میں بستر سے اتر کر قید خانے کی 4 دیواری میں ادھر سے ادھر چل رہا تھا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رسونتی نے کہا، خوامخواہ پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ 1 ماہ بعد آہنی سلاخوں کے باہر ان کا ایک بوڑھا ربی اور اس کے ساتھ شیبہ تھی۔ شیبہ کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ ان کے ساتھ کئی مسلح افراد تھے۔ انہوں نے شیبہ کو آہنی سلاخوں کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دور سے ہی کہا، دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں سلاخوں کے پیچھے گم سم کھڑا کبھی شیبہ کو اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ ربی نے کہا، فرحاد اسے اچھی طرح دیکھو، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ ہم نے اس کا یہودی نام جیسن ہارون رکھا ہے۔ اس کی پرورش ہمارے ماحول میں ہوگی اور اسے یہودیت کی تعلیم دی جائے گی۔ یہ ہمارے سائے میں پلتا بڑھتا رہے گا اور مسلمان فرحاد علی تیمور کا یہودی بیٹا کہلائے گا۔ جوان ہو کر یہ بھی ہماری طرح اسرائیل کی خدمت کرے گا۔ یہ ایک نیا زبردست چیلنج تھا جسے سن کر میں سکتے میں رہ گیا۔ اگر شیبہ تنویمی عمل کے زیر اثر نہ رہتی اور اپنے اختیار میں رہتی تو وہ ایسی بات ربی کو کہنے کی اجازت نہ دیتی۔ یہی ان کی بازی جیتنے کا سب سے بڑا اہم نقطہ تھا۔ وہ کبھی شیبہ کو تنویمی عمل کے اثر سے باہر نہ جانے دیتے۔ ہمارے لیے یہ مشکل تھی کہ اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ فوراً سانس روک لیتی تھی، پھر مجھ سے گڑ گڑا کر کہتی تھی، میں کیا کروں، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی ہوں۔ پھر میں سوچتا ہوں شیبہ اپنے اختیار میں ہوتی تب بھی کیا ہو سکتا تھا؟ ہم قیدی تھے۔ وہ شیبہ کو بھی میری طرح آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے، ہماری اولاد کو یہودی بنا کر پرورش کرتے، تب ہم ان کا کیا بگاڑ لیتے، اور اب کیا بگاڑ رہے ہیں۔ ان کی چالیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں۔ انہوں نے شیبہ کو اپنے اثر میں رکھ کر میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی اجازت دی تاکہ میری ہونے والی اولاد جو کہ اب ہو چکی ہے میری کمزوری بنا کر اپنے قبضے میں رکھیں۔ ربی نے کہا، فرحاد سکتے کی حالت سے نکلو اور میری بات کا جواب دو۔ میں نے کہا، میں تمہارے اس کمینے ارادے پر بحث نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری نہیں تمہارے سیاستدانوں کی چالیں ہیں۔ میں انہیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو یہودی بننے نہیں دوں گا۔ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دے سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں ٹرانسفارمر مشین یہاں پہنچا سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ شیبہ اور میرے نوزائیدہ بیٹے کو فوراً رہا کر کے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا جائے۔ میں قیدی بن کر اس وقت تک رہوں گا جب یہاں ٹرانسفارمر مشین نہیں آ جائے گی۔ بوڑھے ربی نے کہا، میں تمہاری بچگانہ بات اپنے حکام تک نہیں پہنچاؤں گا۔ خود جواب دیتا ہوں، تمہارا بیٹا ہمارے پاس رہے گا اور بڑے پیار سے رہے گا۔ اگر تم اسے مسلمان بنانا چاہتے ہو تو مشین پہلے پہنچاؤ۔ میں نے شیبہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، میں اس بچے کی پیدائش پر جتنی خوش ہوں اتنی ہی تمہارے لیے پریشان ہوں۔ اگر حالات ایسے نہیں ہوتے تو یہ کتنی خوشی کا موقع ہوتا، تم خود میرے پاس آتے، میرے سامنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے لے کر چومتے، میں خوشی سے نہال ہو جاتی، مجھے ماں بننے کا انعام مل جاتا۔ میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن تمہاری باتیں زہر لگ رہی ہیں۔ بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ربی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بچی، فرحاد صاف طور پر تمہارے بچے کو ٹھکرا رہا ہے، تم سے نفرت ظاہر کر رہا ہے۔ خدا تمہیں عقل دے، میرے ساتھ چلو۔ وہ سر جھکا کر ربی کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رسونتی نے آ کر کہا، میں نے ربی کی تمام باتیں سنی تھیں اور یہ باتیں جناب شیخ صاحب کو جا کر سنائی تھیں۔
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں تم خطا کار ہو، گناہ گار ہو۔ اسی لیے بابا فرید واسطی مرحوم نے اپنی زندگی میں کہا تھا فرحاد علی تیمور میرے ادارے میں قدم نہیں رکھے گا۔ مجھے یہ بات سن کر بہت برا لگا، اپنی توہین کا احساس ہوا، شاید اس لیے کہ میں ایک غیر معمولی علم جانتا ہوں۔ آخر میں بھی کچھ ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بابا فرید واسطی مرحوم کی ہستی ایسی تھی کہ میں ان کے سامنے ایک ذرہ تھا۔ ٹیلی پیتھی کا غیر معمولی علم جاننے کے باوجود مجھے کبھی ان کے دیدار نصیب نہیں ہوئے، جبکہ سونیا کو ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا تھا۔ میں نے جناب شیخ صاحب کی یہ شکایت تسلیم کر لی کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اس لیے مجھے قدرت کی طرف سے ایسی سزائیں ملتی رہی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی سزا تھی۔ میرا بیٹا یہودی بن کر پرورش پائے، یہ میرے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی۔ میرے زخم بھرنے میں 3 ماہ لگ گئے، مکمل توانائی حاصل کرنے میں 4 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد میں پھر خیال خوانی کرنے کے قابل ہو گیا، لیکن انسان خواہ کتنا ہی قابل ہو جائے، کتنی ہی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر لے، لیکن جب تک ذہانت تیز تر نہیں ہوتی اور وقت پر حاضر دماغی سے کام لینا نہیں آتا، اس وقت تک کوئی بات نہیں بنتی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میرے ہاں حاضر دماغی کی کمی ہے۔ آلا بی بی اپنی مثال آپ ہے۔ سونیا مکاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس کے باوجود ہم میں سے کسی کی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اچانک انکشاف ہوا کہ تدبیر کام آ رہی ہے۔ جن دنوں میں زخمی ہو کر بے دست و پا بستر پر پڑا ہوا تھا، انہی دنوں آلا بی بی بڑی خاموشی سے تلبیب پہنچ گئی تھی۔ وہ اور سونیا رسونتی کو گائیڈ کر رہی تھیں۔ رسونتی ان کے مشوروں کے مطابق میرے دماغ میں برابر رہتی تھی اور تلبیب کے ان معروف اور تجربہ کار ڈاکٹروں کے لب و لہجے کو یاد رکھتی تھی۔ ادھر ایڈی کریمر نے ان ڈاکٹروں کے نام، پتے اور فون نمبر معلوم کر لیے تھے۔ وہاں بھی رسونتی اور آرمر نے وہی طریقہ کار استعمال کیا جو ہم نے سینئر اور جونیئر افسروں کے گھروں تک پہنچنے کے سلسلے میں کیا تھا۔ ان کے گھر والوں کے ذریعے ڈاکٹروں کو بھی اعصاب شکن دوائیں استعمال کرائی گئیں۔ ان کے دماغوں میں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ان 2 ڈاکٹروں میں سے ہر ایک ڈاکٹر کی 2 خاص نرسیں ہیں۔ صبح ایک ڈاکٹر اپنی نرسوں کے ساتھ میرے معائنے کے لیے آتا تھا اور دوا تجویز کرتا تھا۔ شام کو دوسرا ڈاکٹر اپنی 2 نرسوں کے ساتھ آتا تھا۔ مختصر یہ کہ ان ڈاکٹروں کے ذریعے ان کی نرسوں تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ان سب کے دماغوں میں پہنچنے کے بعد ان کی تصویریں حاصل کرنا اور ان کا روپ اختیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب شام کی ڈیوٹی والا ڈاکٹر اپنے ہسپتال سے نرسوں کے ساتھ نکلا تو رسونتی اس کے دماغ میں قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر اس کی مرضی کے مطابق کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ایسے کاٹیج میں پہنچا جہاں پہلے ہی ایڈی کریمر اس کے روپ میں موجود تھا اور آلا بی بی اور سونیا نرسوں کے روپ میں تھیں۔ ان تینوں کو اس کاٹیج میں قید کر دیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دی گئی۔ آرمر خیال خوانی کے ذریعے ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس طرح وہ تینوں ڈاکٹر اور نرسوں کے روپ میں ایک ایسے مکان تک پہنچے جہاں مسلح فوجیوں کا پہرا تھا۔ اس مکان کے اندر سے سرنگ نما راستہ میرے قید خانے تک آتا تھا۔ اس مکان کے باہر فوجی افسر نے ان سے کوڈ ورڈز پوچھے۔ ایڈی کریمر نے کوڈ ورڈز اور وہ تمام طریقے اختیار کیے جو ڈاکٹر اپنی نرسوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ تینوں بآسانی میرے پاس پہنچ گئے۔ ایڈی کریمر کے ہاتھ میں دواؤں کا بیگ تھا، لیکن اس بیگ میں دواؤں کی جگہ میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ان کے منصوبوں کے مطابق مجھے ڈاکٹر کے میک اپ میں آنا تھا اور اتنی جلدی میک اپ کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، لیکن ہم رات کے وقت نیم روشنی اور نیم تاریکی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ ڈاکٹر سانولے رنگ کا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کا صرف رنگ تبدیل کیا۔ ڈاکٹر کے بیگ میں وہ لباس بھی تھا جو ایڈی کریمر ڈاکٹر کے روپ میں پہن کر آیا تھا۔ میں آہنی سلاخوں والی دیوار کے پاس گیا، وہاں لباس تبدیل کیا۔ اس دوران ایڈی کریمر میری جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ سونیا اور آلا بی بی نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ میں ڈاکٹر کا مکمل میک اپ نہیں کر سکتا تھا، اس کا وقت ہی نہیں مل سکتا تھا۔ ایسے میں اگر پکڑا جاتا تو میرے ساتھ آلا بی بی اور سونیا بھی گرفتار ہو جاتیں۔ اس طرح دشمنوں کے ہاتھ اور مضبوط ہو جاتے۔ میرے تمام اہم مہرے ان کے ہاتھ میں ہوتے اور ہم ان کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے، لیکن بہت مجبور ہو کر میرے ساتھیوں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میری گرفتاری کو 2 برس 1 ماہ گزر چکے تھے۔ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا، اس پار یا اس پار، زندگی یا موت، دشمن کی غلامی یا ہمیشہ کی آزادی۔ میں نے سر پر فلیٹ ہیٹ رکھ کر اسے پیشانی پر جھکا لیا، کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے، آہنی سلاخوں کے پاس آ کر گارڈ کو آواز دی۔
گارڈ 4 مسلح فوجیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے آہنی سلاخوں والے دروازے کا تالا کھولا، پھر ہمیں باہر آنے کا راستہ دیا۔ میں 2 نرسوں کے درمیان رہ کر ان کے درمیان سے گزرتا ہوا سرنگ کے راستے سے جانے لگا۔ ہر قدم پر یہی دھڑکا تھا، جانے اگلے قدم پر کیا گل کھلنے والا تھا۔ ہم تینوں سرنگ کے آخری حصے میں پہنچے، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس مکان میں داخل ہوئے۔ اس قید خانے سے نکلنے کا دروازہ ایک ایسے کمرے میں کھلتا تھا جہاں ایک فوجی افسر ڈاکٹر اور نرسوں کا انتظار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ 2-4 مسلح سپاہی ہوتے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، ہیلو ڈاکٹر، قیدی کیسا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کی آواز اور لب و لہجے میں کہا، وہ بڑی حد تک صحت یاب ہو چکا ہے۔ میرے اتنا کہتے ہی سونیا نے اچانک جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے سنبھلنے کے لیے اس فوجی افسر کا سہارا لیا۔ سہارا لیتے وقت اس کے بازو میں اپنی وہی زہریلی انگوٹھی کی سوئی انجیکٹ کر دی۔ یہ وہی سوئی تھی جسے اس نے جزیرے میں مسٹر ان نون پر آزمایا تھا۔ یہ اس کا آزمودہ حربہ تھا۔ پھر بھلا آفیسر اعصابی کمزوری میں مبتلا کیسے نہ ہوتا؟ اس دوا کا اثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن فوری طور پر دماغ اس حد تک کمزور ہو جاتا تھا کہ دشمن پرائی سوچ کی لہر کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ رسونتی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ میں نے کہا، کم آن آفیسر، کیا آپ میرے ساتھ گاڑی تک چلنا گوارا کریں گے؟ اس نے رسونتی کی مرضی کے مطابق کہا، ہاں ضرور، آئیے۔ میں آفیسر کے ساتھ مکان سے باہر آیا، پھر اس کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ اب کوئی فوجی مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ میرا فلیٹ ہیٹ سر پر جھکا ہوا کیوں ہے، کالر کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا آفیسر میرے ساتھ جا رہا تھا۔ جب وہ آفیسر مطمئن تھا تو پھر بھلا دوسرے فوجی کیسے مطمئن نہ ہوتے؟ وہ کار کے دروازے تک آیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھول کر سٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ سونیا اور آلا بی بی پیچھے بیٹھ گئیں۔ سٹیئرنگ سنبھال کر میں نے آفیسر کو ہاتھ ہلا کر گڈ بائے کہا، کار سٹارٹ کی، پھر اس کی رفتار بڑھاتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آرمر نے میرے ذہن میں آ کر پوچھا، میرے بھائی کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیا وہ ڈاکٹر اور دونوں نرسیں اسی طرح بندھے ہوئے ہیں؟ آپ اطمینان رکھیں، وہ اسی طرح بندھے ہوئے ہیں، کاٹیج سے باہر اپنی آواز بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ تم رسونتی سے کہو کہ آفیسر کے دماغ میں مسلسل رہے، کسی کو شبہ کرنے کا موقع نہ دے، میں تھوڑی دیر بعد اس سے رابطہ قائم کروں گا۔ آرمر چلا گیا۔ ہم اس کاٹیج میں پہنچے جہاں ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ہم ان کے کمرے میں نہیں گئے، دوسرے کمرے میں پہنچے جہاں دوسرا روپ اختیار کرنے کے لیے ایک مرد اور 2 عورتوں کی تصاویر تھیں۔ ان کی آواز کے کیسٹ اور ان کے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی موجود تھی۔ سونیا اور ایڈی کریمر نے ان تمام چیزوں کا انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ رات کے 11 بجے جانے والی فلائٹ میں ان تینوں کے نام سے سیٹیں ریزرو تھیں اور ان ناموں کے 3 ٹکٹ وہاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے رسونتی سے کہا، اس وقت 8:25 ہوئے ہیں، ہماری فلائٹ 11 بجے ہے، کیا تم اس وقت تک اس آفیسر کو اپنے قابو میں رکھ سکو گی؟ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، میں نے اس کے دماغ کو کسی حد تک ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے لیکن رہ رہ کر سوچتا ہے ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر اور نرسوں کے ساتھ مکان سے باہر ان کی گاڑی تک کیوں گیا تھا، اور اچانک ہی کمزوری کیوں محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ اس کمزوری کی اطلاع اپنے بڑوں کو دینا چاہتا ہے اور میں اسے باز رکھتی ہوں، اسے اس کی اپنی سوچ میں ہی سمجھاتی ہوں۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مجھے اعصابی کمزوری کو دور کرنے کی دوا استعمال کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسے دوائیں استعمال کرنے دو، وہ اتنی جلدی اعصابی کمزوریوں پر قابو نہیں پا سکے گا۔ میں آرمر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کی موجودگی سے تمہیں ریلیف ملے گی، مسلسل خیال خوانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے آرمر سے کہا، اب ان بندے ہوئے ڈاکٹر اور نرسوں کی نگرانی ضروری نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں، تم رسونتی کے پاس جاؤ۔ میں میک اپ میں مصروف ہو گیا۔ ہم جن کا روپ اختیار کر رہے تھے ان کی جگہ یہاں سے جانے کے لیے انہیں ٹریپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تینوں راضی خوشی ہمیں یہاں سے جانے کا موقع دے رہے تھے۔ دراصل ہمارے ساتھ ان کا ایک اہم مفاد وابستہ تھا۔ وہ تینوں ایک ملک کے سیکرٹ ایجنٹس تھے، اسرائیل سے ایک اہم راز چرا کر لے جا رہے تھے۔ دنیا کے بڑے جرائم پیشہ افراد ہوں، سراغ رساں ہوں یا سیکرٹ ایجنٹس ہوں، وہ خیال خوانی کرنے والوں سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ رسونتی اور آرمر نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا اور سونیا کو ان کے پاس پہنچا دیا تھا۔ سونیا نے یہ معاملات ان سے طے کیے تھے کہ جو راز وہ یہاں سے لے جا رہے ہیں اس سلسلے میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر یہی راز خیال خوانی کرنے والے لے جائیں تو راستے میں کہیں بھی چیکنگ ہو، ان چیک کرنے والوں کو خیال خوانی کے ذریعے گمراہ کیا جا سکتا ہے اور وہ راز آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے۔ وہ ایجنٹ اور اس کی دونوں عورتیں سونیا کی اس پیشکش پر خوش ہو گئی تھیں۔
انہیں یقین تھا کہ اتنا اہم راز ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے ذریعے بڑی آسانی سے ان کے ملک تک پہنچ جائے گا۔ ویسے یہ آلا بی بی کا منصوبہ تھا، ذہانت آلا بی بی کی تھی اور عمل سونیا کا تھا۔ ہم اس منصوبے پر اس یقین کے ساتھ عمل کر رہے تھے کہ بہت زیادہ دشواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ ہم 9:45 بجے وہاں سے نکلے۔ میں نے رسونتی سے کہا، اب صرف 1-2 گھنٹے کی بات ہے، تم آفیسر کا پیچھا نہ چھوڑنا، آرمر کو ڈاکٹر اور نرسوں کے پاس بھیج دو۔ ہم سیدھے اس سیکرٹ ایجنٹ کے پاس پہنچے۔ وہاں اس کی 2 ساتھی عورتیں موجود تھیں۔ ہم نے ان تینوں کو کرسیوں پر بٹھا کر مضبوطی سے باندھ دیا، منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے ٹیپ لگا دیا۔ آلا بی بی نے ان سے مائکرو فلم لے کر وکس انہیلر کے اندر چھپا لی۔ وکس انہیلر ایک ایسا کیپسول ہے جسے لوگ زکام کے وقت اپنے نتنوں سے لگا کر سونگھتے ہیں۔ چونکہ وہ عام استعمال میں آنے والا کیپسول ہوتا ہے، اسی لیے اس پر نہ شبہ ہوتا نہ ہی اسے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے شبہ ہوتا تو ہم شبہ کرنے والوں کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے چیکنگ سے باز رکھ سکتے تھے۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس ایجنٹ کو سمجھا دیا کہ وہ تینوں تقریباً 3-4 گھنٹوں تک بندھے رہیں گے، پھر ہم یہاں کے انٹیلیجنس والوں کو اطلاع دیں گے کہ ہم نے انہیں گن پوائنٹ پر مجبور کر کے رسیوں سے باندھ کر ان کے پاسپورٹ اور کاغذات استعمال کیے ہیں۔ اب اسرائیلی سرحد سے بخیریت نکل آنے کے بعد انہیں اطلاع دے رہے ہیں۔ بہرحال ہم 11 بجے بخیریت طیارے میں پہنچ گئے۔ کسی کو ہم پر شبہ نہیں ہوا۔ جب طیارے نے پرواز کی تو میں نے رسونتی سے کہا، خوش ہو جاؤ، میں بہت عرصے کے بعد دشمنوں کی قید سے نکل کر آ رہا ہوں۔ اب مزید 2 گھنٹے اس افسر کو اپنے قابو میں رکھو۔ دراصل وہی بنیادی مہرہ ہے۔ اگر وہ تمہارے قابو سے نکل کر شور مچائے گا، کسی شبے کا اظہار کرے گا تو وہ تہہ خانے میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ایڈی کریمر کو دیکھ کر بھید کھل جائے گا۔ ایسے میں وہ بڑے وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پرواز کرنے والے طیارے کو فوجی طیارے کے ذریعے گھیر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم اطمینان سے آؤ، میں افسر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ جناب شیخ صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں نے فرانسیسی حکام سے رابطہ قائم کیا، انہیں اپنی آمد کے متعلق بتایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر ایتھنز روانہ کر دیں۔ انہوں نے مجھے رہائی کی مبارکباد دی اور یقین دلایا صرف ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا بلکہ ہماری حفاظت کے سلسلے میں ایتھنز سے پیرس تک اور پیرس سے بابا صاحب کے ادارے تک خفیہ انتظامات کیے جائیں گے۔ ہم اسرائیلی سرحد پار کر چکے تھے، خطرے کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ رسونتی اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ہم بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ نہ جاتے۔ میں نے اس سے کہا، میں ادارے میں نہیں آؤں گا، پیرس سے امریکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے پوچھا، کیوں نہیں آؤ گے؟ کیا مجھ سے نہیں ملنا چاہیے؟ ایسی بات نہیں، تم پیرس آ جاؤ، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو جائے گی۔ میں سمجھتی ہوں جناب شیخ صاحب نے تم پر بڑی سخت تنقید کی تھی، تم برا مان گئے ہو۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، جناب شیخ صاحب ہم سب کے لیے محترم ہیں۔ بہت عرصے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے، بابا فرید واسطی مرحوم مجھے ادارے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا مجھے وہاں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ فرہاد، ہم سب کے لیے یہ ادارہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ تم نے جذباتی انداز میں یہاں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا، کیا تم اپنی عادتیں نہیں بدل سکتے؟ کیا تم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، جس دن کامیاب ہو جاؤں گا اس دن ضرور آؤں گا، فی الحال بحث نہ کرو۔ ہم ایتھنز پہنچ گئے، وہاں سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر پیرس آئے۔ وہاں رسونتی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ہم 2 گھنٹے تک ساتھ رہے، پھر وہ سونیا کے ساتھ ادارے میں واپس چلی گئی۔ فرانسیسی افسر نے میرے اور آلا بی بی کے لیے ایک طیارے میں سیٹ ریزرو کروا دی تھی۔ جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اسرائیلی چال کامیاب نہیں ہوگی تو میں نے رسونتی اور آرمر کو ساتھ لے کر خیال خوانی کے ذریعے باری باری وہاں کے حکام کو ذہنی جھٹکے پہنچانے شروع کیے اور ان سے کہتے گئے، اب میری باری ہے، میں فرہاد علی تیمور تمہاری قید سے رہائی پا کر پیرس پہنچ گیا ہوں۔ رسونتی اور آرمر بھی خود کو فرہاد کہتے ہوئے انہیں چیلنج کر رہے تھے۔ وہ تہہ خانے میں موجود قیدی کو گولی مار کر دیکھیں، وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، اسے ذرا بھی آنچ آئے گی تو ہم تمہارے پورے ملک کو جہنم بنا دیں گے۔ پورے ملک میں ہلچل مچ گئی تھی۔ تمام اعلیٰ حکام، یہودی اکابرین، فوجی اور سول افسران دہشت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ تہہ خانے میں جو قیدی ہے وہ ایڈی کریمر ہے اور فرہاد وہاں سے جا چکا ہے۔ میں نے کہا، 2 برس 1 مہینے تک تمہارا قیدی رہا ہوں، اب ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا، فرہاد تم بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن غصے میں نہ آؤ، ہوش سے کام لو۔ شیبہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے پوچھا،
क्या अब भी धमकी दोगे कि मेरे बेटे को यहूदी बनाया जाएगा? तुम्हारे इस सवाल का जवाब शीबा देगी, उसे अपने दिमाग में आने दो। थोड़ी देर बाद ही शीबा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, तुम मुझसे बातें करने के दौरान ये मालूम करने की कोशिश करती रहोगी कि मैं पेरिस में किस जगह पर हूँ। इतनी देर में तुम्हारे कुछ आदमी मुझे घेरने की कोशिश करेंगे। तुम यहाँ के लोगों को मेरे आदमी या मेरे आलाए कार ना कहो, मैं मजबूर हूँ। अगर तनवीमी अमल के ज़ेरे असर ना रहती तो तुम्हें अपने दिमाग में आने देती, मगर क्या करूँ, जैसे ही कोई आता है मैं बेख्तियार सांस रोक लेती हूँ। ये घिसी पिटी बातें बार बार ना कहो, काम की बात करो। तुम्हारी पूरी कौम और तुम्हारा पूरा मुल्क तबाही के दहाने पर है। क्या तुम मेरी कौम की तबाही चाहोगे? क्या तुम मेरे बच्चे को यहूदी बनाओगी? ये मेरी मर्जी नहीं है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर चले गए हो। तुम्हें अपनी रिहाई ज़्यादा अजीज़ थी। मैं आज़ाद रहकर तुम दोनों को रिहाई दिलवा सकता हूँ। तुम भूल रहे हो मैं उन लोगों के ज़ेरे असर हूँ। उनकी मर्जी के बगैर तुम लाख कोशिश करो, मैं बच्चे को लेकर नहीं आऊँगी, बल्कि दोबारा तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर कर दूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, कैसी बचकाना बात कर रही हो। अब मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तुम मजबूर हो चुके हो। अब जो इतला तुम्हें देने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? ज़रा बाबा साहब के इदारे में किसी से राब्ता कायम करो और पूछो क्या तुम्हारा पारस अव्वल वहाँ मौजूद है। मैंने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। जनाब शेख साहब को मुखातिब करते हुए पूछा, पारस अव्वल कहाँ है? उन्होंने हैरानी से पूछा, ये सवाल क्यों कर रहे हो? यकीनन वो हमारे इदारे में ही है। वो नहीं, मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है। शीबा चैलेंज कर रही है कि वो यहाँ नहीं है। फिर मैंने रसवंती से कहा, पारस अव्वल के दिमाग में पहुँचो और मुझे बताओ वो कहाँ है और क्या कर रहा है। शीबा की इतला ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मैं खुद ये भूल गया था कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए फ़ौरन पारस की खैरियत मालूम कर सकता हूँ। फिर मैंने दूसरे ही लम्हे पारस के दिमाग में पहुँचने की कोशिश की। उसने सांस रोक ली। रसवंती ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, फरहाद, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, उसके दिमाग में पहुँचती हूँ वो सांस रोक लेता है। इदारे के तमाम लोग उसे तलाश कर रहे हैं। शीबा ने कहा, तलाश फजूल है, वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, और ये फ़ख्र सिर्फ मुझे हासिल है कि मैं ही उसके दिमाग में मखसूस कोड वर्ड्स के ज़रिए पहुँच सकती हूँ। मैंने गुस्से और नफ़रत से कहा, शीबा, वो तुम्हें अपनी मम्मी कहता था, माँ समझकर तुम्हें दिलो जान से चाहता था, तुम पर एतमाद करता था। क्या तुमने उस मासूम के एतमाद से फ़ायदा उठाया है? क्या तुमने उसे तनवीमी अमल के ज़ेरे असर रखा है? खूब समझ रहे हो, मैं अब तक तुम्हें मजबूर और बेबस समझता आ रहा हूँ। क्या अब तुम्हें बदतरीन दुश्मन समझ लूँ? वाह फरहाद, क्या मंतक है। जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था मैं तुम्हारे बेटे को अपनी ममता देती रही और खुश होती रही। तुम मुझे दोस्त कहते रहे। आज मैंने उसी बेटे पारस को अपने ज़ेरे असर रखा है तो मुझे बदतरीन दुश्मन कह रहे हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पारस की माँ नहीं रही? क्या ममता ऐसी होती है कि बेटे को बाप से जुदा करके ले जाओ? क्या बाप की मोहब्बत ऐसी होती है कि नौज़ायदा बच्चे को मेरे पास छोड़कर फरार हो जाए? मैं अपने नन्हे बेटे को वहां से निकाल लाऊंगा। मैं इस बात की ज़मानत चाहती हूँ, और ज़मानत का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है कि मैं पारस को अपने पास रखूँ। ये वादा करती हूँ उसे अपने मुल्क नहीं बुलाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह रखूंगी जहां तुम और तुम्हारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले साथी कभी नहीं पहुंच सकेंगे। क्या तुम मुझे नादान बच्चा समझती हो कि पारस को अगवा करो और उसे तुम्हारे यहूदी अकाबरीन अपने पास ना बुलाए और मेरी तरह उसे कैद करके ना रखें? मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि पारस के अगवा में सिर्फ मेरा हाथ है, और मैं इसे अगवा नहीं कहती, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसे एक जगह हिफाजत से पहुँचा दिया है। शीबा, तुम नए सिरे से तनवीमी अमल के ज़ेरे असर हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात नक्श कराई गई है कि तुम पारस को अगवा करोगी और मेरे सामने यही बयान दोगी कि तुम उसकी माँ हो और माँ ने अपने बेटे को बुलाया है, और माँ बेटे के मामले में यहूदी अकाबरीन का हाथ नहीं है। तुम कुछ भी समझो, पारस अव्वल मेरा बेटा है। मैंने उसकी परवरिश की है, मैंने उसे तराश खराश कर हीरा बनाया है। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। वो रसवंती के पास नहीं, मेरे पास रहेगा। मैं एक नहीं 2 बेटों की परवरिश करूँगी और दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखूँगी। तफरीक तुम करते हो, तुम्हारे दिल में खोट है। अपने बेटे पारस के लिए तिल मिला रहे हो, और जिसे मैंने जन्म दिया है जैसे वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा खून नहीं है। ज़्यादा बहस ना करो। तुम्हारी इस चाल का मतलब साफ तौर पर यही है कि मैं पारस अव्वल के लिए फिर तिल अबीब आऊँ और तुम्हारे यहूदी अकाबरीन के सामने घुटने टेक दूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है।
میں تمہیں یہاں نہیں بلاؤں گی. ہم نیو یارک میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. نیو یارک کا مطلب ہے کہ تم مجھے یہودیوں کے درمیان ہی رکھو گی. وہ شہر تو منی اسرائیل ہے. وہاں کا سپر ماسٹر میرا جانی دشمن ہے. وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میں اس کے ملک میں قدم رکھوں اور ٹرانسفارمر مشین کے لیے خطرہ بن جاؤں. تم مجھے آزمائش میں مبتلا کر رہی ہو. دیکھو شیبا، دشمن کی راہ پر نہ چلو. پارس اول کو واپس ادارے میں پہنچا دو. شیبا نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. یہ ممکن نہیں ہے. مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ISI اور پاک آرمی زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.